السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے موضوع کے حوالے سے ہم نے کافی سارے ہمارے لیکچر اس پہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق قواعد و رسول ہم نے پڑھے، اور چند اللہ تعالیٰ کے ناموں کے آثار ایمانیہ ہم نے پڑھے۔ آج ہمارے پاس اس موضوع کا آخری لیکچر ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی چند صفات کے آثار ایمانیہ یا ایمانی آثار، جن سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین اور توکل انسان کا بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انسان مانوس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور مودت انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو چند ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کے ہم آثار جو ایمانی آثار ہیں ان کو ذکر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر ہمارے جو ہے وہ دیگر موضوعات سے متعلق ہوں گے۔ اسماء و صفات کا ہمارا موضوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو تقریباً 15 کے قریب میں نے آپ کے سامنے یہاں فوائد جمع کیے ہیں، جو انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات سے متعلق فوائد ہیں، یا پھر ہر صفت کے بارے میں یہ سارے کے سارے فوائد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ چند ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جو آثار ایمانیہ یا ایمانی آثار ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں ذکر کیے جائیں گے۔ تو جیسا کہ ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں، متعدد مقامات پہ متعدد ہمارے لیکچر ان کے اندر یہ چیز ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا علم، اللہ تعالیٰ کے افعال کا علم، یہ انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اور اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان اس اللہ تعالیٰ کی اتباع اور اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتا ہے، اور اس کی فرما برداری میں ہی انسان اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انسان جب کما حقوہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد ان پر ایمان لاتا ہے، تو یہ ایمان لانا بہت زیادہ نفع بخش ثابت ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے آثار اور فوائد ہیں، جن میں چند ایک ہم یہاں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ ان صفات میں سے جو اس انسان کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ انسان کے اندر بھی وہ صفات ہونی چاہیے، ان سے متصف اور موصوف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے گزشتہ ہمارے لیکچرز کے اندر یہ پڑھا تھا کہ کچھ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ صفات اللہ چاہتا ہے کہ اس کی صفات بندوں کے اندر بھی پائی جائیں، جیسے کہ رحم و کرم کرنا، مہربانی کرنا، اور جو ہے وہ معاف کر دینا، اسی طرح جو ہے وہ جود و سخا، اور اس طرح کی کئی اور صفات اور خوبیاں ہیں جن کا آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ وہ بندوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہوں، کیونکہ یہ بات عقلاء کے ہاں معروف ہے کہ جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا، وہ اپنے محبوب کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنانا پسند کرتا ہے، اور محبوب بھی چاہتا ہے کہ اس کا محب، اس سے محبت کرنے والا، اس کی صفات اور خوبیوں کو اپنائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے محبوب ہیں، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی جو صفات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے محبوب اور معبود کی صفات میں سے ان کو اپنائیں جو ان کے لائق ہیں اور معبود کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مثلا ہم چند ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کرم نوازی کو پسند فرماتا ہے، بندوں کو بھی کریم ہونا چاہیے، کنجوس اور بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ رحم دل ہوں۔ اور حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا ہے، تم اہل زمین پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور میں متعدد بار یہ حدیث ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر یہ مین ٹائٹل لکھا ہوا ہے کہ رحمتی ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر باوجود قدرت رکھنے کے ظلم کو حرام کیا ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما،
تو اسی طرح بقیہ صفات ہیں، ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے تو ہم بھی حیا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ستیر ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے تو ہم بھی پردہ پوشی کریں، کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان بھائی کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ دوسرا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت اور اس کے الرحیم اور الودود ہونے پر ایمان لے آتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ مانوس ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ انس اور تعلق جو ہے اسی سے ہوتا ہے جس کی صفات انسان کو پسند ہو۔ تو مانوس ہونے کے بعد پھر انسان وہ اعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والے ہوں، اور وہ اعمال کرتا ہے کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مودت اور محبت اور اللہ کی اس سے مودت اور محبت بڑھ جائے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان کیا ہے، ایک لمبی حدیث اس کا جز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی سمع بصر بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو قوت گویائی ہے، اس کی قوت سمع ہے، اس کی قوت بصر، اس کے قدموں، ان کے اندر اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ استعمال ہوتے ہیں تو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں۔ یہ مطلب ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں کلا حاشا وکلا والعیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، حقیقت میں اس کے پاؤں بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ سبحانہ و تعالی، اللہ اس سے بابرکت ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو، اس کی سمع بصر کو، اس کے بندے کے قدموں کو اپنی فرما برداری میں لگا دیتا ہے۔ سنتا ہے تو وہ سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور بات کرتا ہے تو وہ بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، چل کے جاتا ہے تو ان کاموں کی طرف چل کے جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کنت سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ وہ پھر اپنے ان اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں، مخلوق کی خدمت کے اندر جو ہے وہ لگاتا ہے، اپنے کانوں کو غلط چیز سننے کے اندر استعمال نہیں کرتا، اپنی آنکھ کو غلط چیز دیکھنے کے اندر استعمال نہیں کرتا، اپنی زبان کو غلط بولنے کے اندر استعمال نہیں کرتا، اپنے قدموں کو غلط راستوں کی طرف لے کر نہیں جاتا، غلط جگہوں کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کا انداز۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ بندے سے جب محبت کرتا ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، تو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا اذا حب اللہ العبد نادى جبریل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو آواز دیتا ہے، جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببه، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو، یعنی مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اے جبریل تم بھی اس سے محبت آج کے بعد محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ جبریل، تو جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَيُنَادِ جبریل فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر جبریل اہل آسمان میں آواز لگا کر کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، تم سارے اس سے محبت کرنے لگ جاؤ آج کے بعد، اسے اپنا محبوب بنا لو، اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، پھر تمام اہل آسمان اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ اہل زمین میں اس کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے، اور زمین والوں کے ہاں اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت رکھ دیتا ہے اور اس کو مقبول بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے یہ محبت کا ایک انداز ہے جس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو صفت محبت کے آثار ایمانیہ میں سے ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں، اس کا جز ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ اس کے بدلے میں تم سے محبت کرے گا۔ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر صفت محبت ہے، اللہ اپنے بندوں کو محبوب بناتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔
اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کی باتوں کو مانے، اور جب اس کی باتوں کو مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور جب پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر جیسے ہم نے حدیث کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اہل آسمان کے ہاں بھی اس کو محبوب بنا دیتا ہے، اور اہل زمین کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنا یہ مشروط ہے بندے کے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے سے۔ لہذا جب بندے کے دل میں محبت الہی کا درخت لگ جائے اور اخلاص اور اتباع رسول کا پانی اسے دیا جائے تو مختلف قسم کے پھل دیتا ہے، اور اپنے رب اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ پھلدار، وہ پھلتا پھولتا ہے، اور وہ ہمیشہ مختلف قسم کے رنگا رنگ کے پھل دیتا ہے، ایک طرح کا پھل نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے، صفت محبت کے آثار ایمانیہ ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور احاطہ کرنا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ الظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی جگہ کے اعتبار سے ہر چیز کے احاطہ کرنے کو شامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ زمانے کے اعتبار سے بھی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، اور مکان کے اعتبار سے بھی، جگہوں کے اعتبار سے بھی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیے ہوئے۔ یہ مطلب ہے الظاہر والباطن، زمانے کے اعتبار سے بھی وہ جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اور مکان کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو لہٰذا جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور اس کے احاطہ کرنے اور اس کی معیت یعنی اس کے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تم جہاں بھی ہوتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی سمع، بصر، قدرت اور اپنے دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہے۔ یہ مطلب ہے صفت معیت کا، معیت میں نا ساتھ ہونا۔ تو لہٰذا جب انسان ان تین صفات پہ ایمان لاتا ہے تو اس سے اس کے دل میں اس سے خوف الہی پیدا ہوتا ہے۔ خوف الہی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ کہ وہ ہر وقت ہر جگہ اس پہ مطلع ہے، گواہ ہے، نگہبان ہے۔ یہ اس کے دل کے اندر یقین بیٹھ جاتا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ چونکہ احاطہ کرنے والا ہے اور ساتھ ہے اور عالم ہے، جاننے والا ہے، لہٰذا میں جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، مطلع ہے، اور وہ گواہ ہے، اور وہ نگہبان ہے۔ تو لہٰذا انسان پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایمانی آثار ہیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان لانے۔ جب وہ بندہ صفت سمع پر ایمان لاتا ہے اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل اس کی ہر بات سن رہا ہے، اور جب وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ اس کی ہر بات سن رہا ہے، لہٰذا جب بھی وہ بات کرتا ہے تو خیر و بلائی پر مبنی بات کرتا ہے، ایسی باتیں نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی ہوں، اللہ تعالیٰ کے غصے کو کھینچ لانے والی۔ اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت بصر اور صفت عین، یعنی بصر دیکھنا اور عین میں نا آنکھ، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، ثابت ہے حدیث کے اندر، اس پر ایمان لاتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے۔ جب اسے یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہی کام کرتا ہے جو خیر اور بلائی پر مبنی ہوتے ہیں اور نیکی پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات پر ایمان لانے کے آثار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے اور ان پہ غور و فکر کرنے کے کئی ایک فوائد اور آثار ہیں جن کو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر ہے وہ صفت غضب ہے، صفت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو پسند کرتا ہے اور بعض بندوں کو ناپسند کرتا ہے۔ سخت ناراضگی اللہ تعالیٰ کی، اور سخت پکڑ کے معنی میں بھی آتا ہے، ناراضگی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے پہ ناراض ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا کسی فعل کرنے والے پر جب اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے، سخط اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پر ہے، اس کام سے بچنا چاہیے، اور وہ کام کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لہذا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں غور و فکر کرتا ہے تو ان کاموں کے قریب نہیں جاتا جو اس کے خالق و مالک کو غصہ دلانے والے ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے یا اس کی لعنت اور غضب کو کھینچ لانے والے ہوں۔ انسان ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں احادیث کے اندر جن پر
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ لعنت کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے کرنے والوں پہ لعنت کی ہے۔ اور یہ ایک پورا ایک موضوع بن سکتا ہے، اگر کوئی اس پہ تھیسس لکھنا چاہتا ہے یا اس پر کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے تو یہ ایک الگ موضوع بن سکتا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے وہ کون سے ہیں، تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ان کاموں سے بچتا ہے، اور یہ ایک اثر ہے ان ناموں کا جو انسان پر ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب وہ ان کاموں سے بچے گا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لانے والے ہیں، تو پھر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور یہ ایمان کو زائد کرنے والے اعمال ہیں، اور وہ اعمال ہیں کہ جن کو چھوڑنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جن کو کرنے سے ایمان میں نقص اور کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت فرح، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، ضحک بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت ضحک اور صفت فرح۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے اعمال پہ، اور اللہ تعالیٰ ہنستا اور مسکراتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکلتا ہوا، گرتا ہوا، پھر گرے گا، پھر اٹھے گا، پھر چلے گا، پھر گرے گا، ایسے ایک آدمی آخری جو جہنمی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا قصہ ذکر کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے نکالے گا تو وہ کہے گا اللہ وہ سامنے جو درخت ہے مجھے اس درخت کے سائے کے نیچے جو ہے وہ اجازت دے دو جانے کی، میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے مجھے پتا ہے کہ تو اور سوال کرے گا، کہے گا اللہ نہیں یہ میری مان لو، اس کے بعد میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ درخت کے نیچے چلے جاؤ۔ اب یہ جہنم سے نکل کر اس درخت کے پاس چلا جائے گا جو جنت سے باہر ہوگا، اور اس کے سائے کے نیچے چلا جائے گا۔ سامنے اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا، جنت کی مہک، جنت کی خوشبوئیں، تو کہے گا اللہ اگر وہ دروازے کے مجھے قریب کر دو تو میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے میں نے اگر تجھے دروازے تک جانے کی اجازت دے دی تو تو اندر داخل ہونے کی اجازت مانگے گا اور مزید سوال کرے گا، تیرے سوال ختم ہونے والے نہیں۔ تو کہے گا اللہ نہیں، مجھے صرف دروازے کے پاس جانے کی اجازت دے تو اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے دروازے کے پاس چلے جاؤ۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک بندہ جہنم کے اندر سے جلتا ہوا، بنتا ہوا نکلے اور جنت کے دروازے کے پاس چلا جائے تو بھلا صبر کر سکے گا؟ اندر سے جب جنتیوں کی آوازیں آئیں گی، اندر سے جب پرندوں کی آوازیں آئیں گی چہچہانے کی، اور جنت کی خوشبوئیں آئیں گی تو یہ صبر نہیں کر پائے گا۔ تو کہے گا اللہ اب آخری سوال ہے کہ مجھے دروازے کے اندر والی سائڈ پہ کر دو، بس یہ آخری سوال، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے مجھے پتا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ تو اور سوال کرے گا، سوال پر سوال کرے گا۔ کہے گا اللہ یہ میرا آخری سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب وہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے جاؤ، میں نے تمہیں دنیا کے جو بڑے سے بڑا بادشاہ ہے اس کے بعد جتنی بادشاہت ہوتی ہے اس کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ میں نے تمہیں دے دی۔ تو جنت میں جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آغاز میں دکھائیں گے حیران کرنے کے لیے، جنت ساری فل ہے، جنت ساری فل ہے، اور جا کر دیکھے گا کہے گا اللہ تم رب ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، تم رب ہو کر، رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، جنت تو ساری بھری ہوئی ہے۔ جب وہ یہ بات کرے گا نا کہ تم رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے گا، اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تو اللہ کے نبی بھی مسکرا پڑے، اور جب اللہ کے نبی سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ حدیث بیان کی تو وہ بھی مسکرا پڑے، اور جب عبداللہ بن مسعود سے ان کے شاگرد نے حدیث بیان کی تو وہ بھی مسکرا پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس بات کو سن کر مسکرا پڑے گا کہ جب وہ کہے گا اللہ تم رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، جنت تو ساری بھر چکی ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ دوبارہ جا کر دیکھو، جب دوبارہ دیکھے گا تو جنت خالی خالی نظر آئے گی۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں زمین، پوری زمین اور اس سے 10 گنا زیادہ میں نے جنت کے اندر تمہیں جگہ دے دی۔ آپ تصور کریں کہ جو جنت میں سب سے آخر میں جانے والا ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ اس کو جنت میں بادشاہت ملے گی، جنت میں جو ہے وہ اس کو جگہ ملے گی۔ تو تصور کریں جو اس سے پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے ان کو کیا کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں
شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جاتا ہے تو اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بندوں پہ اللہ خوش ہوتا ہے، مسکراتا بھی ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ایسا رب کہ جو غصے والا ہونے کے باوجود، سخت قدرت والا ہونے کے باوجود وہ مسکراتا بھی ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے اپنے بندوں پر، تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اس رب سے خیر کبھی معدوم نہیں ہے، اس رب سے خیر ہی خیر ملے گی، اس رب سے خیر ہی خیر ملے گی۔ اور جب اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی کئی گنا بڑھ کے محبت اپنے بندے سے کرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، صفت رافت، نرمی کو کہتے ہیں، لطف اور عفو اور مغفرت اور ستر اور قبولیت دعا، ان پر جب ایمان لاتا ہے تو اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے، اگر المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے واقف نہیں، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے معنی کو نہیں جانتے، ان کی گہرائی کے اندر جا کر غور و فکر نہیں کرتے، وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ انسان غور و فکر کر لے تو کبھی کسی حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ دیکھیں جو لوگ قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے جا کے مانگتے ہیں اور بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی اللہ کے در پہ نہیں آتے بلکہ کسی ولی، کسی اور کی قبر پہ جا کے جھک جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کو امیدیں ختم ہو چکی ہیں والعیاذ باللہ۔ اور یا پھر وہ کوئی اور انداز سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے ہماری سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بغیر ہماری سنتا نہیں، اور یہ اصل میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عدم معرفت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی صفات کا۔ تو جو بندہ ان صفات کو جان لیتا ہے وہ بھلا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہوگا؟ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی کوئی گناہ اسے سرزد ہو جائے تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے رحم مغفرت کی دعا کرتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور مایوسی کو اس کے دل تک پہنچنے کے لیے شگاف تک بھی نہیں ملتا، یعنی داخل ہونا مایوسی کا مومن کے دل کے اندر تو درکنار، اس کو ایک شگاف تک بھی نہیں ملتا مومن کے دل تک پہنچنے کے لیے۔ بھلا وہ شخص کیسے مایوس ہو سکتا ہے جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کا رب صفت صبر، صفت علم، صفت کرم، جود و سخا اور عطا سے موصوف ہے۔ جس رب کی یہ صفات ہوں کہ وہ صبر کرنے والا ہے، وہ بردبار ہے، وہ کرم نوازی کرنے والا ہے، جود و سخا کا پیکر ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے، اس اللہ کی ذات سے وہ انسان کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت قہر اور غلبہ اور قدرت اور بادشاہت اور جبروت سے موصوف ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، وہ قادر ہے کہ اسے زمین میں دنسا دے۔ انسان جب اس اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی بغاوت کرتا ہے، اس کی معصیت کرتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو اس بات کا ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ قادر ہے مجھے زمین میں دنسا دے یا پانی میں غرق کر دے، دشمن کے ہاتھوں مروا دے، کسی جانور کے ہاتھوں سے مروا دے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ دنیا کے اندر آ جائے آخرت میں آنے سے پہلے، اللہ مجھے اس گناہ کی کہیں دنیا میں نہ سزا دے دے، آخرت میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر لاحق ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے تمام بندوں پہ اللہ غالب اور نگہبان ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ پکڑ رکھنے والا ہے۔ تو اس سے انسان پھر گناہ کرنے کے بعد ڈرتا ہے، اور جب ڈرتا ہے تو پھر رجوع کرتا ہے، اور جب رجوع کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، اپنے گناہوں پہ افسردہ ہوتا ہے، اور جس کو ندامت ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور جس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہہ جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا جہنم میں جانا ایسے ناممکن ہے جیسے دویا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، گرتے زمین پر بعد میں ہیں، اللہ اسے پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرا اللہ کے خوف اور ڈر سے رونے والے کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کا قطرہ، یہ دونوں زمین پر گرنے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفیل ہے، اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، اللہ تعالیٰ حسیب اور وکیل ہے، تو ہر قسم کی پریشانی میں وہ کیا کہتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام جب ان کو اکیلے ہیں
حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ سگا باپ بھی ملا ہوا ہے۔ آپ تصور کریں، سگا باپ جس کے دل کے اندر وہ شفقت ہے، وہ رحمت ہے باپ کی، وہ بھی دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو کس سے پھر انسان کو مخلوق میں سے بچانے کی امید ہو سکتی ہے؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، ڈالا گیا، اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس آگ کو جس کا کام جلانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ اور یہی جملہ مومنوں نے، اہل مدینہ نے بولا تھا کہ جب پورا کفر 10,000 کا لشکر، تمام کفار مل کر غزوہ خندق کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر اہل مدینہ کو مٹانے کے ارادے سے آئے تھے، تو اس وقت مومنوں نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ڈر جاؤ، سارا کفر آ گیا ہے، جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اور پھر وہ زبان سے یہ کہتا ہے، پھر وہ الواحد الاحد الصمد پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے یقین کر لیتا ہے کہ وہ اللہ عزت، سخت پکڑ اور قوت والا ہے، جو اسے دشمنوں سے بچانے والا ہے، اور وہ بچائے گا۔ اس کا یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ قادر اور قدیر ہے۔ اسی طرح جب بندہ فقر اور محتاجگی کو محسوس کرتا ہے، مفلسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال کی قلت محسوس کرتا ہے، خوراک کی قلت محسوس کرتا ہے، قحط سالی اور جو ہے وہ فقر اور فاقے محسوس کرتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی صفت غنا کو یاد کرتا ہے، صفت کرم، صفت جود اور عطا سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اور جب کوئی بیماری یا کمزوری محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے نام الطبیب، الشافی، الکافی سے یاد کرتا ہے، یا شافی اشفینی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کو جو ہے وہ شفا دیتا ہے۔ جب انسان بے اولاد ہو اور اولاد کی نعمت کی چاہت رکھتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام الرزاق اور الوہاب سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت عظمت اور جلال اور قوت اور جبروت پہ غور و فکر کرتا ہے، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ اس خالق کے مقابلے میں بہت کمتر اور حقیر ہے۔ انسان میں غرور نہیں آتا، جتنی بھی اللہ نے دولت دی ہو، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہو، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ترقی اور عروج دیا ہو، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اور تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، بڑی آہستگی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک رب ہے، خالق اور مالک ہے، جو بہت عظیم ذات ہے، بہت جلال والی ذات ہے، وہ متکبر ہے، لہٰذا ان کے دل کے اندر تکبر نہیں آتا۔ اور وہ جانتے ہیں کہ متکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اس وجہ سے وہ ہمیشہ عاجز بن کے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کم طرف رقیق سمجھتے ہیں، اللہ کے مد مقابل کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس سے انسان کے اندر غرور نہیں آتا۔ اور یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جیسا کہ متکبر، تکبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ قہر اور غلبہ، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت سلام اور المؤمن اور صدق پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے، تو اس سے مومن کو یہ جاننے کے بعد ایک عجیب سی طمانینت حاصل ہوتی ہے، اطمینان اور سکون بھی ایسا جو نفسی ہے۔ انسان اپنے نفس کے اندر ایک عجیب قسم کا اطمینان اور سکون جو ہے وہ پاتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے نفس کے اندر ایک قرار ہو، ایک سکون ہو، اطمینان ہو، تو وہ پھر اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کو ہی وہ دینے والا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی وہ روکنے والا سمجھتا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے اس سے خیر کی طلب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اجر کو، میرے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اللہ میرے عمل کا بدلہ دے گا مجھے، اور زیادہ عمل کرتا ہے۔ جس کو اجرت کے ضائع ہونے کا ڈر ہو وہ اجیر نہیں بنتا، وہ ملازمت نہیں کرتا، وہ کام نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ میری اجرت نہیں ملے گی، اگر کرے گا بھی تو وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ صدق دل سے، اخلاص سے نہیں کرے گا۔ لیکن جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سلامتی والا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے بندوں کے
ساتھ اس نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے والا ہے، تو اس وقت انسان پھر پورے اطمینان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بلکہ اور زیادہ نیکیاں کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مزید اس کو آخرت کی اور دنیا کی خیرات جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ خود سلامتیاں بانٹنے والا ہے، خود اللہ تعالیٰ سلام ہے، سلامتی دینے والا ہے، تو پھر مومن بھی دوسروں کے ساتھ سلامتی والا معاملہ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ امن والا معاملہ کرتا ہے۔ پھر مومن ایسا نہیں بن جاتا کہ وحشی بن جائے اور لوگ اس سے ڈریں، لوگ اس سے خوف کھائیں، وہ دیکھو فلاں آ گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو مانوس کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ، صفت یدین، صفت وجہ کا معنی چہرہ، یدین معنی ہاتھ، قدمین معنی قدم، اور اس کے علاوہ دیگر جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں ثابت کی ہیں قرآن میں یا نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں، ان پر جب ایمان لاتا ہے، لیکن ایسا ایمان لانا جس میں تمثیل نہیں، تحریف نہیں، تکییف نہیں، تو اس سے اس کے دیدار اور اللہ کی رویت کی اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، مخلوقات ان کی مثل نہیں، اور نہ وہ مخلوق کی مثل ہے، وہ بہت عظیم اور کامل و صفات ہے۔ تو پھر انسان کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اس اللہ کا دیدار کرے، اس اللہ تعالیٰ کی رویت اسے نصیب ہو، اور پھر جب یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے تو وہ اعمال کرتا ہے جن اعمال سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اس کو پتہ ہے کہ جب اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رویت اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی اپنا دیدار کروائے گا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت القدوس السبوح پر ایمان لاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو عیب اور نقص سے پاک جانتا ہے، تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ کو تمام قسم کے عیوب سے، تمام قسم کے نقائص سے وہ پاک اور جو ہے وہ مقدس مانتا ہے، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے مقدس اور مبرہ اور پاک مانیں، اور یہ ہم صفات کے باب کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آخری فائدہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت حیات، صفت بقا اور صفت قیومیت، الحی القیوم، صفت حیات الحی اور قیومیت القیوم، اس پر جب انسان ایمان لاتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کی عبادت کر رہا ہے جو ہمیشہ قائم اور دائم، جو ہمیشہ قائم اور دائم ہے۔ یہ نہیں ہے دنیا کی حکومتوں کی طرح کہ انسان جو ہے وہ کسی سے تعلقات بنائے، 5 سال کے بعد وہ ختم ہو گیا، اگلے 5 سال یا 10 سال کے لیے کوئی اور آ گیا، اس کے بعد کوئی اور آ گیا۔ اسی طرح دیگر انسانوں کا معاملہ ہے، دیگر جن انسان کو ترقیاں ملتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ قائم اور دائم ہے، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو ناراض نہ کرے، اس کو ناراض نہ کرے، اور اس کی رضا کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرے، اس کی کچھ روٹی حاصل کرے، اس کو راضی کر لے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم اور دائم ہے، اور پورے اطمینان اور پورے وثوق سے وہ اس اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میری عبادت ایک ایسی ذات کے لیے ہے جس کو کبھی موت آنے والی نہیں، اور اس کے دل میں معبود کی محبت پیدا ہوتی ہے، تعظیم اور توقیر مزید بڑھ جاتی ہے جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ میں ایک ایسی ذات سے محبت کرتا ہوں، میں ایک ایسے معبود کی عبادت کرتا ہوں جس کو کبھی موت آنے والی نہیں، وہ حی القیوم، الحی القیوم ہے، اس کو ہمیشہ بقا ہے۔ اسی وجہ سے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے پریشانی اور مصیبت میں، یعنی اس قدر ان پر غم طاری تھا، اس قدر پریشانی لاحق ہوئی کہ پریشانی کی شدت کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین نے تلوار نکال لی اور فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد دنیا سے فوت ہو گئے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ ان کی پریشانی کا عالم یہ تھا، لیکن اس عالم کے اندر بھی ابو بکر اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء کی طرف گئے ہوئے تھے، واپس آئے اور آ کر نبی کریم علیہ السلام کے حجرے میں گئے، حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں جا کر اللہ کے نبی کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا ومیتا یا رسول اللہ، اور اس کے بعد مسجد نبوی کی طرف آئے اور منبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یہ معروف جملہ ان کا مقولہ فرمایا کہ جو محمد کریم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کریم دنیا سے جا چکے ہیں،
لیکن ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے۔ لہٰذا جو ہے صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پڑھتا ہے الحی القیوم، تو پھر انسان جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حیات، اللہ کی زندگی ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات، اللہ تعالیٰ کی قیومیت، اللہ تعالیٰ کی بقا یہ ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ الصمد ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی حیات یہ بھی ذاتی ہے، اللہ کی قیومیت، اللہ کی بقا بھی ذاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کامل الصفات ہے، اور جب اللہ کامل الصفات ہے تو پھر انسان اسی اللہ سے مانگتا ہے، اسی اللہ سے ڈرتا ہے، اسی اللہ سے سوال کرتا ہے، اسی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں، بڑی سے بڑی مصیبت میں اس کو پتہ ہے کہ وہ ذات، اس کو نیند آنا تو درکنار، اس اللہ کو تو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند آنا تو درکنار ہے، اونگ تک بھی نہیں آتی۔ تو پھر انسان جیسے جیسے ان صفات کو پڑھتا جاتا ہے، ان پہ تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی جاتی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان فوائد سے یا ان آثار ایمانیہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے کتنے زیادہ فوائد ہیں، اور یہ ایسے فوائد ہیں کہ جس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، جس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ آپ تصور کریں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نام القہار، اگر ہم القہار کی بات کریں تو یہ جو لاوا پھوٹتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ جو لاوا پھوٹتا ہے پہاڑوں کے اندر، جب لاوا پھوٹتا ہے تو پہاڑ آگ بن جاتے ہیں، اندر سے آگ برساتے ہیں، آگ نکلتی ہے اندر سے، اور یہ لاوا جو ہوتا ہے اس کی آگ جو ہے وہ دنیاوی جو آگ ہم جلاتے ہیں یہ اس سے کئی گنا زیادہ تیز ہوتی ہے، اور یہ دنیاوی آگ ہے، یہ لاوے کی آگ ہو یا یہ ہم جو چولہا جلاتے ہیں یا کوئی بھی ہے، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ دنیا کی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ جس کے اندر انسان کو جلائے گا وہ دنیا کی آگ سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، تقریباً 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ آپ تصور کریں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رزق پر اگر انسان غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ آپ دیکھیں پرندے کتنے ہیں، تصور کریں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو پرندے بنائے ہیں، صرف ایک مخلوق پرندے، تصور کریں کتنے ہیں۔ ان پرندوں کو اگر آپ غور کریں تو شام کو کوئی پرندہ خالی واپس نہیں آتا۔ اگر آپ چیونٹیوں کی بات کریں، کیڑے مکوڑے جو زمین پہ رینگنے والے ہیں، بلوں کے اندر رہنے والے ہیں، ان کو اللہ بلوں میں روزی دے رہا ہے۔ پانی کی گہرائیوں کے اندر مچھلیاں، ہم اگر ایک مچھلی کی بات کریں، بلو وہیل ایک مچھلی ہے، بلو وہیل، یہ کئی ٹن اس کی خوراک ہے ایک وقت میں، پہلے بھی شاید آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس بلو وہیل جو مچھلی ہے اس کی ایک وقت کی خوراک کئی ٹن ہے، اتنی بڑی مچھلی ہے کہ اس کے منہ کے اندر 10 بندے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے منہ اگر کھول لے تو اس کے منہ کے اندر 10 بندے کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی مچھلی ہے جس کی ایک وقت کی خوراک کئی ٹن ہو۔ مجھے بتائیں اس مچھلی کو پانی کی گہرائی کے اندر جو اللہ رزق دے سکتا ہے، اے انسان تجھے نہیں دے سکتا وہ اللہ؟ جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پہ جو ہے وہ فوقیت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ تو جو اللہ پانی کی گہرائیوں کے اندر اس مچھلی کو ٹنوں کے حساب سے خوراک دے رہا ہے، کئی ٹن خوراک دے رہا ہے ایک وقت کی، کیا انسان وہ تجھے نہیں دے سکتا؟ تو اس اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہے؟ یہ ماہرین نے یہ تجربہ کیا اور دیکھا کئی دفعہ کہ پتھر کو توڑا گیا، اس پتھر کے اندر کیڑا نکلا اور اس کیڑے کے منہ کے اندر جو ہے وہ دانا ہے۔ آپ تصور کریں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کالی رات میں، کالے پتھر میں، کالی چونٹی کو رزق دینے والا، کالے کیڑے کو رزق دینے والا وہ اللہ۔ اگر آپ دیکھیں چونٹی ہے نا، اس کو ماہرین نے، سائنسدانوں نے زوم کر کے، بہت زیادہ زوم کر کے اس کی تصویر بنائی،
زوم کر کے اس کی تصویر بنائی۔ آپ تصور کریں کہ یہ مخلوقات میں سب سے چھوٹی مخلوق ہے چونٹی، جس کو ہم چلتے ہوئے اپنے پاؤں میں روند کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کی کوئی ویلیو اور اوقات نہیں ہے، لیکن اس اللہ کے ہاں اس کی بھی ویلیو ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس چونٹی کی بھی ویلیو ہے۔ قرآن کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کر دعا کے لیے نکلے، بارشیں نہیں آ رہی، قحط سالی پڑ گئی ہے، تو جب نکلے تو دیکھا ایک چونٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اِنَّا خَلْقٌ مِّن خَلْقِكَ، اللہ ہم تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، اللہ اگر اپنے بندوں سے ناراض ہے تو ہماری وجہ سے بارش دے دے۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، پرندوں کی آوازیں اور بولیاں سمجھتے تھے، لشکر کو کہنے لگے چلیں واپس، قد کفینا، ہم جس کام کے لیے آ رہے ہیں کفایت کر دیے گئے، کام ہو گیا ہے۔ لشکر بڑا حیران ہوا، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم دعا کے لیے آ رہے تھے، قحط سالی پڑی ہوئی اور آپ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی مخلوق نے دعا کر دی ہے، اور میرا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی بھی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو یہاں میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، بابے کے واسطے سے، کسی پیر کے واسطے سے سنتا ہے، مجھے بتائیے اس چونٹی نے کس بابے کا واسطہ دیا تھا؟ اس چونٹی نے کس نبی کا وسیلہ دیا تھا؟ تو جب وہ رب العالمین اس چونٹی کی آواز، اس کی دعا کو سن کر بارش نازل کر سکتا ہے، ابھی کہتے ہیں تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابھی سلیمان علیہ السلام واپس اپنے گھروں میں واپس نہیں پہنچے کہ آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو۔ اللہ نے بارش نازل کرنا شروع کر دی، بارش موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو ایک چونٹی کی دعا پر۔ اے انسان، تو اپنے آپ کو کیوں حقیر سمجھتا ہے؟ تو کیوں سمجھتا ہے کہ اللہ میری دعائیں نہیں سنتا؟ تو کیوں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری کوئی ویلیو اور اوقات نہیں ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان تیری بناوٹ کو، تیری خوبصورتی کو، تیری برابری کو، تیرے بناوٹ اور مضبوطی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے 4 قسمیں کھائی، اور پھر بھی تو اے انسان کہے کہ میری اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں، کوئی اوقات نہیں، اللہ میری سنتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارا ایک تعلق ہو، اور اس کی عبادت کریں، اس سے ڈریں، اس سے مانگیں، اس پہ اعتماد اور بھروسہ کریں، دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی اسی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، چونکہ وہی ہے مانے اور وہی ہے معطی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ هذا ما عندي والله اعلم واحكم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔